بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھارت کے 4 سفر، اس کا حصہ 2 اور آج اس کی قسط نمبر 30۔ چیرالا، چھوٹا ممبئی اور دنیا کی بہترین ساڑیوں کا مرکز۔ رات کا 1 بج رہا تھا، سب لوگ گہری نیند سو رہے تھے اور مجھے بھی نیند کی سخت ضرورت محسوس ہو رہی تھی، لہذا میں نے بھی سونے کا ارادہ کر لیا۔ لیکن سونے سے پہلے میں نے ریلوے ٹائم ٹیبل دیکھا تو مجھے معلوم ہوا کہ ہماری گاڑی تقریباً 2 بجے کے قریب چیرالا سے گزرے گی۔ اس شہر میں میری دلچسپی کی 2 باتیں تھیں، لیکن مجھ میں یہ ہمت نہ تھی کہ میں رات کو 2 بجے اٹھ کر شہر کی بتیوں کا نظارہ کروں۔ دوسرا یہ کہ ہماری ٹرین کا یہاں سٹاپ بھی نہیں تھا، اس لیے میں نے سونے میں ہی گنی میں جانی۔ جہاں 2 چیزیں ایسی موجود ہیں جن کی وجہ سے یہ شہر مجھے اچھا لگا اور میں نے اس کا ایک مختصر تعارف آپ کی خدمت میں پیش کرنا ضروری سمجھا۔ اس شہر کو چھوٹا ممبئی کہا جاتا ہے۔ اس شہر میں بہت بڑی تعداد میں ہاتھ سے چلنے والی کھڈیاں موجود ہیں جنہیں ہینڈ لومز بھی کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ٹیکسٹائل کی چھوٹی بڑی فیکٹریز بھی یہاں پر موجود ہیں۔ ان سب کی بنیاد پر اسے چھوٹا ممبئی کہنا بجا ہے۔ بالکل اسی طرح سے جیسے ہمارے ہاں فیصل آباد، جو اپنی ٹیکسٹائل انڈسٹری کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے، کو ہم پاکستان کا مانچسٹر کہتے ہیں۔ مانچسٹر دنیا کے ان شہروں میں سے پہلا شہر ہے جہاں صنعتی دور شروع ہونے کے بعد ٹیکسٹائل انڈسٹری نے جنم لیا اور بڑی تیزی سے ترقی کی۔ ایک رپورٹ کے مطابق چیرالا میں 18,000 سے زائد ہینڈ لومز ہیں، جو ایک بہت بڑی تعداد ہے۔ چیرالا کی بنی ساڑیاں پورے بھارت میں مشہور اور پسند کی جاتی ہیں۔ یہاں کا بنا ہوا دستی رومال بھی اپنی مثال آپ ہے۔ اسے بنانے کے لیے ریشم کا استعمال کیا جاتا ہے، اس پر ہاتھوں سے خوبصورت کڑھائی بھی کی جاتی ہے۔ اس کی نفاست دنیا بھر میں مشہور ہے۔ ٹیکسٹائل انڈسٹری کی وجہ سے چیرالا علاقے کی صنعتی ترقی میں بہت اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ میرا تعلق بھی ٹیکسٹائل انڈسٹری سے ہے، جس وجہ سے مجھے یہ شہر اچھا لگا۔ محمد غوث بیگ، تحریک آزادی ہندوستان کا ایک ہیرو۔ تاریخ سے پتہ چلا کہ شہر میں ایک امیر خاندان سے تعلق رکھنے والے محمد غوث بیگ صاحب نے بھی تحریک آزادی ہند میں اپنا بہت اہم کردار ادا کیا۔ تحریک آزادی ہند میں شریک ہونے سے پہلے یہاں پر انگریزوں کے خلاف ایک تحریک چلائی گئی جس کا نام چیرالا پیرالا تحریک تھا۔ یہ 2 قصبے تھے جنہیں انگریزوں نے اکٹھا کر دیا اور ایک بڑا شہر قرار دیتے ہوئے یہاں کے لوگوں پر ناقابل برداشت ٹیکس لگا دیے، جو بہت ہی ظالمانہ تھے۔ اسی وجہ سے جہاں پر انگریزوں کے خلاف ایک تحریک چلائی گئی، محمد غوث بیگ اس تحریک کے ایک اہم رہنما تھے۔ بعد جہاں یہ تحریک آزادی ہند کا حصہ بن گئی اور سب لوگ مہاتما گاندھی کے پیروکار بن گئے۔ محمد غوث نے بھی مہاتما گاندھی کے نظریے کو اپنایا اور اس کے لیے بے حد جدوجہد کی۔ اس دوران انہیں اور ان کی اہلیہ کو بارہا جیل میں بھی ڈالا گیا۔ انگریزوں نے ان کی تمام تر جائیداد کو بھی قبضے میں لے لیا۔ ان سب کے باوجود بیگ صاحب نے اپنا کام جاری رکھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ مرتبہ 1930 میں انگریزوں نے نمک پر بہت زیادہ ٹیکس لگا دیے تھے، جس کے خلاف مہاتما گاندھی نے 24 دن پر مشتمل ایک پیدل مارچ کیا تھا۔ مہاتما گاندھی نے 80 لوگوں کے ساتھ مارچ شروع کیا اور وہ ہر روز 10 میل سفر کرتے تھے۔ اس طرح انہوں نے 240 میل کا سفر کر کے اس کا اختتام کیا۔ اسے ستیہ گرہ تحریک کہا جاتا ہے۔ محمد غوث بیگ اس تحریک کے اہم رکن تھے۔ اس وقت شہر میں مسلم لیگ کے دفاتر بھی موجود تھے، لیکن بہت سارے مسلمان، جن میں محمد غوث بیگ سب سے آگے تھے، کانگریس کی صفوں میں کھڑے تھے اور تقسیم ہند کے مخالف تھے۔ اس سے مجھے محسوس ہوا کہ ان علاقوں میں مسلم لیگ کا وجود تو پایا جاتا تھا اور اس میں صرف مسلمان ہی شامل ہوتے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کی بڑی تعداد کانگریس میں بھی شامل تھی اور ان کے نظریات کا پرچار بھی کرتی تھی۔ محمد غوث بیگ نے ہندو مسلم بھائی چارے کا نعرہ بھی لگایا اور اس سلسلے میں بہت کام بھی کیا۔ تقسیم ہند کے بعد وہ کچھ عرصے تک اپنے شہر کی میونسپل کمیٹی کے چیئرمین بھی رہے، لیکن انہوں نے بہت جلد عہدہ چھوڑ دیا اور اپنے مفاد یعنی 1976 تک کا سارا وقت ہندو مسلم اتحاد کی کوششوں میں گزارا۔ ہندو مسلم اتحاد کی کوششوں اور تحریک آزادی ہندوستان کے ہیرو ہونے کی وجہ سے علاقے میں رہنے والے ہندو اور مسلمان دونوں ان کی بہت قدر کرتے ہیں۔ سید نصیر احمد نے ان کے بارے میں بھی لکھا ہے۔ آزادی کے متوالوں کی تاریخ ضرور پڑھنا چاہیے۔ ان کا تعلق کسی بھی مذہب یا سیاسی جماعت سے ہو سکتا ہے، لیکن ان کی جدوجہد آزادی کی خاطر تھی، جس کا لطف آج میں اور آپ اٹھا رہے ہیں۔ ہمیں ان کا احسان مند ہونا چاہیے۔ چیرالا کی آبادی 2 لاکھ کے قریب ہے، جہاں مسلمانوں کی تعداد 7% کے لگ بھگ ہے۔ میں نے محسوس کیا کہ ریاست حیدرآباد دوسری دکنی ریاستوں کے مرکزی علاقوں سے دور مسلمانوں کی تعداد میں واضح کمی پائی جاتی ہے۔ اس کے باوجود شہر میں مساجد کی ایک معقول تعداد موجود ہے اور مسلمانوں کا علاقے کی سیاست میں بھی ایک اہم کردار ہے۔ اگر آپ نقشے میں دیکھیں تو یہ شہر بحر بنگال سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، جس کی وجہ سے اس علاقے میں کئی ساحلی مقامات ایسے ہیں جنہیں تفریح کے لیے بہت زیادہ ترقی دی گئی، جو اس کی وجہ شہرت بھی ہے۔ اونگول، جس کا نام بیل کی نسل پر رکھا گیا۔
ایک دیہاتی ہونے کے ناطے مجھے ہمیشہ ہی جانوروں اور کھیتی باڑی میں دلچسپ رہی ہے۔ میں نے جب یہ پڑھا کہ اس علاقے میں ایک شہر آباد ہے جس کا نام بیلوں کی ایک بہت ہی خوبصورت نسل کے نام پر رکھا گیا ہے تو میری دلچسپی میں اضافہ ہو گیا۔ اس شہر کا نام انگول ہے اور یہ آندھرا پردیش میں واقع ہے۔ یہاں ہماری ٹرین کا سٹاپ نہیں تھا اور ویسے بھی جب ہم شہر سے گزرے تو رات کے 3 بج رہے تھے۔ ابھی ہمارا سفر 300 کلومیٹر سے بھی زیادہ باقی تھا، اس لیے میں شہر کو تو نہ دیکھ سکا، لیکن یہ جان کر مجھے بہت خوشی ہوئی کہ اس علاقے کے مقامی لوگوں نے صدیوں قبل ایک ایسے بیل کی نسل کو پروان چڑھایا جو دنیا کے کئی ممالک کو برآمد بھی کیا گیا اور اپنی خوبصورتی کے لحاظ سے دنیا بھر میں جانا گیا۔ ایک مرتبہ مجھے الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان کے سلسلے میں سبی میلے بلوچستان جانے کا اتفاق ہوا۔ میرے ساتھ الخدمت فاؤنڈیشن بلوچستان کے صدر عاصم سیدرانی صاحب بھی تھے۔ سبی میلے میں مجھے باغ نے نسل کے خوبصورت بیل دیکھنے کا موقع ملا۔ میں اس میلے میں خوبصورتی کے لحاظ سے اول پوزیشن حاصل کرنے والے بیل کے ساتھ کھڑے ہو کر تصویر بھی بنائی۔ اس بیل کا قد مجھ سے بھی 1 فٹ زیادہ تھا۔ جب مجھے پتا چلا کہ انگول میں اسی طرح کے بیل پائے جاتے ہیں تو میں نے دونوں نسل کے بیلوں کا موازنہ کیا۔ دونوں نسل کے بیلوں کی تصویروں کو میں نے اکٹھے رکھ کر دیکھا تو مجھے دونوں میں کوئی خاص فرق نظر نہ آیا، ایک ہی طرح کا رنگ اور جسم۔ انگول کے لوگوں نے اپنے بیل کو دنیا بھر میں متعارف کرایا۔ آج دنیا کے کئی ممالک میں اس کی نسل موجود ہے، جبکہ ہم بلوچستان میں پائے جانے والے باگڑے نسل کو دنیا میں متعارف نہ کروا سکے۔ یہ کہنا تو مشکل ہے کہ دونوں میں سے کون سا زیادہ خوبصورت ہے، لیکن یہ بات درست ہے کہ ہمارا بیل بھی انگول بیل سے کم خوبصورت نہیں۔ بیلوں کے شوقین حضرات کے لیے انگول بیلوں کے بارے میں مزید معلومات بریڈز آف لائف اسٹاک ڈپارٹمنٹ آف اینیمل سائنس کی ویب سائٹ سے مل سکتی ہیں۔ ریاست حیدرآباد کے نقشے سے معلوم ہوتا ہے کہ ریاست کا اس علاقے کی ساحلی پٹی پر قبضہ نہیں تھا۔ جب انگریز نے اس علاقے پر قبضہ کیا تو اس نے سب سے پہلے خلیج بنگال کی ساحلی پٹی جو اب آندھرا پردیش میں واقع پر قبضہ کیا۔ انگول دلی سے 1900 کلومیٹر اور حیدرآباد سے 350 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ میں نے یہ جاننے کی بہت کوشش کی کہ کیا اس علاقے پر کبھی مسلمان حکمرانوں نے حکومت بھی کی ہے، لیکن مجھے اس بارے میں کوئی مصدقہ معلومات نہ مل سکی۔ عام طور پر دیکھا گیا کہ جس شہر پر مسلمانوں نے حکومت کی ہو وہاں وہ کوئی نہ کوئی ایسی عمارتیں ضرور بناتے تھے جو ان کی حکمرانی کی نشانی کے طور پر موجود ہوں، لیکن میں انگول میں ایسی کوئی نشانی نہ ڈھونڈ پایا۔ آندھرا پردیش میں سمندر کے کنارے واقع مختلف شہروں میں مسلمانوں کی آبادی 7% سے 15% تک ہے۔ آندھرا پردیش کے شہروں میں جو مسلمان رہتے ہیں انہیں آندھرا مسلمان کہتے ہیں۔ ان کی اردو زبان کا لہجہ حیدرآبادی لہجے سے مختلف ہے جسے دکنی لہجہ کہتے ہیں۔ یہ ایک ایسا علاقہ ہے جہاں بہت کم لوگ عرصے کے لیے مسلمان حکمراں رہے اور وہاں بھی مسلمانوں کی تعداد اوسطاً 10% کے قریب ہے۔ اس صورتحال کو دیکھ کر یہ کہا جا سکتا ہے کہ اسلام کا پیغام ایسے علاقوں میں بھی پہنچا جہاں کبھی بھی مسلمانوں کی حکومت نہیں رہی۔ ان علاقوں میں پیشور مساجد کا پایا جانا اس بات کی نشانی ہے کہ مسلمان یہاں بے حد متحرک ہیں۔ تحریک آزادی ہند میں مسلمانوں کا ایک اہم کردار رہا ہے اور مقامی سیاست میں بھی ان کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ باقی انشاءاللہ اگلی قسط میں۔